الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ قربانی ابھی بہت ہی قریب آ چکا ہے اور اس میں بہت ہی اہم ترین کچھ باتیں ہیں جس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 4ویں پارے کا سب سے پہلی آیت جو ہے میں نے تلاوت فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہم جو ہے ہرگز نیکی کے آخری مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم محبوب تر چیز، سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ اب جو ہے جائزہ لیجئے کہ آپ کے سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے جس کو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے۔ سال میں ایک مرتبہ بقرعید آتا ہے، قربانی ہمیں دینی پڑتی ہے اور ہم جو ہے لاکھوں روپیہ کا جانور خریدتے ہیں اور اللہ کے راہ میں ہم اس کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ہم نے کیا اس بات پہ کبھی غور کیا ہے کہ نہ جانے لاکھوں کروڑوں لوگ سال میں بھوکے رہتے ہیں، کتنے نہ جانے تینوں وقت کا اس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے اور ہم اس کو درگزر کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے اندیکھا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا یہی وہ نیکی ہے؟ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے اندر جو نیت ہے اس کو جھانکتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا خیال ہے میرے بارے میں۔ جس بات کو میں نے ارشاد فرمایا، کیا وہ محبوب تر چیز صرف بقرعید میں یا دیگر اور بھی وقتوں میں خرچ کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی غور سے آپ کو دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے اور جانتا ہے، تاکہ آپ کو روز محشر میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھانے والا ہے، لا موجود کرنے والا ہے، آپ کے سامنے دکھا دینے والا ہے۔ میرے بھائی، آیت کریمہ کا مقصد تحت یہ ہے کہ آپ بقرعید کے علاوہ ہر وقت آپ اللہ کے حضور میں لبیک کہیں، جس بات پہ اللہ کا ارشاد ہوا ہے۔ اللہ کا کیا فرمان ہے کہ سب سے بہترین چیز اللہ کے راہ میں آپ خرچ کریں۔ ہمارا جو ہے کپڑا پرانا ہو گیا، ہم کسی غریب کو دے دیے، ہمارا کوئی مال ایسا تھا جس سے ہمارا من اٹھ گیا، ہم کسی غریب کو تقسیم کر دیے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو وہ ہے جو سب سے پسندیدہ چیز، آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہو، پسند ہو، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تعاون کریں، صدقہ کریں اور ہر وہ مستحق کو ہمیشہ دیکھیں، نہ کہ یہ کہ صرف روزہ جو ہے اس میں ہم صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ نکال دیں اور ہمارا جو ہے فریضہ ختم ہو گیا۔ یہ ہماری وہم ہے۔ ہم کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے کہ کسی غریب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی امداد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہی وہ شخص ہے جو اس آیات پر عمل کرنے والا ہے، جو نہ کہ یہ کہ صرف جو ہے بقرعید آتا ہے تو لاکھوں روپیہ کا اور نہ جانے طرح کے جانور لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور قربان کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تو آپ کی نیت کو دیکھتا ہے اور آپ کی نیت سے ہی آپ کا کام کا معیار ہے۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہے آپ کے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا جو ہے نیت جس طرح ہوگا اسی طرح آپ کا کام ہوگا۔ اور میرے بھائی، یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں، یہ آپ کا نہ گوشت اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا بال پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کا کھرا تک بھی نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی کس طرح میرے راہ میں اپنے جان کو اور اپنے مال کو ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی آ رہی ہے، اس سے جب ہم پار ہو جائیں اور یہ وقت گزر جائے، اس کے بعد ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے جو غریب غربا ہے، جو مستحق ہے اور جن لوگوں کے اوپر اللہ نے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس پر ہمیشہ خرچ کرتے رہیں اور اپنے محبوب تر چیز اللہ کے راہ میں لٹاتا رہے۔ یہی وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا۔